اور اگر ایک رات جاگ لیا جائے اور مل جائے لیلۃ القدر، پھر ساری رات پڑھنے، ساری زندگی پھر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی باقی رہ گیا وہ طاق رات والا مسئلہ کہ اگر کسی کو وہ میسر آ جائے، اگر آپ مجھے 1 منٹ کی اجازت دیں تو میں اس کی حکمت عرض کر دیتا ہوں، اس سے جواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک، انشاءاللہ۔ موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سابقہ تمام امم اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے افراد ہیں ان کی عمریں ملاحظہ کروائیں، دکھائیں۔ ٹھیک۔ نبی علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ ہیں، یہ 60 سے 70 سال کے دورانیے میں اکثریت ان کی جو ہے یہ انتقال کرتی جائیں گی۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حزن فرمایا اپنی امت کے لیے کہ یہ تو پھر عبادت میں صالح اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو رب العالمین جل وعلا نے اس کے مقابلے میں یہ رات عطا فرمائی کہ اگر کوئی بندہ مومن حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس رات میں عبادت کرتا ہے، رضائے الہی کے لیے جاگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا 1000 مہینے کے برابر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اچھا، اب یہ جو سوال آپ نے فرمایا وہ، اور اس کے ساتھ ایک سوال میری طرف سے اور شامل فرما دیجیے تاکہ اس کا بھی حل ہو جائے، وہ یہ کہ جیسے حاضری حرمین ہوتی ہے تو بندے کہتے ہیں کہ 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب تو ہمیں مکہ مکرمہ میں مل گیا، 50,000 کا ثواب ہمیں مدینہ منورہ میں مل گیا، عمر ہماری اتنی ساری ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری زندگی کی نمازیں ساری حل ہو گئی۔ حالانکہ یہ معنی نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جب قرآن عزیز آئے، حدیث مبارکہ آئے، تو جو بات بیان کی جا رہی ہے اس میں بیان میں آپ نے اتنی احتیاط اور اس کی سمجھ میں اتنی احتیاط رکھنی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے جملے کا تعین ہے، آپ نے اللہ کی مراد کا تعین کرنا ہے، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کا تعین کرنا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ یہی بات 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب، تو یہ تو مراد الہیہ نہیں ہے کہ 1000 مہینہ تم ایک رات یہ جاگ لو، اس کے بعد 1000 مہینہ جو تمہاری زندگی ہے تو تم مسجد میں کبھی داخل نہ ہو۔ اگر یہ مراد رہی ہے تو مطلب یہ کہ اللہ کے کلام میں تحریف کر دی، ٹھیک، نبی علیہ السلام کے فرمان میں تحریف کر دی ہے۔ معنی یہ نہیں، معنی اس کا یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو اتنی عمر ملتی اور وہ ساری زندگی عبادت میں گزار دیتا، یہ ساری زندگی اس نے ہر لمحہ عبادت میں گزارا ہوتا، تو جو ساری زندگی عبادت میں گزارنے کا ثواب اس کو ملنا تھا، اللہ نے محض اپنے فضل سے 1 رات میں اس کو یہ عطا فرمایا۔ اور یہ نبی علیہ السلام لیکن فرض ساقط نہیں ہوا، جو فرض ہے وہ کرتا رہے گا، جی وہ ادائیگی رہے گی۔ قیامت کے دن اگر یہ بارگاہ الہی میں عذر کرتا ہے تو اس کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ مجھے 1 رات کا ثواب مل گیا تھا تو باقیوں کا نہیں۔ ایک مسئلے کی وضاحت اور کرنا چاہتا ہوں یہاں پر عقیدے کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام نے درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا، بخاری کی بعض روایات میں ہے کہ حضور اعتکاف ہی ابتداءً درمیانی عشرے کا فرماتے تھے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اخیر والے عشرے کا میں منتقل کیا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں یہ آتا ہے نبی علیہ السلام جب 20 کو اعتکاف ختم کرتے تھے، چونکہ 11 کو شروع فرماتے 20 کو ختم کرتے تھے، تو صحابہ کرام بھی اپنے خیمے وہاں سے لے جاتے تھے، یعنی اپنی نشستیں ختم کر دیتے کہ اب اعتکاف ختم ہو گیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے منتقل فرمایا، اور اس کا سبب یہ بنا کہ ایک سال ایسا بھی تھا جس میں نبی علیہ السلام کو درمیانی عشرے میں ہی متعین کر دیا گیا حضور کے لیے کہ شب قدر اس سال کب آئے گی۔ اب وہاں وہ 2 صحابہ کا جھگڑا ہوا قرض کے معاملے میں، نبی علیہ السلام نے باہر نکل کے یہ ارشاد فرمایا، قرض کے معاملے میں بھی اور ساتھ فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، دونوں طرح کے لفظ آتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نبی علیہ السلام کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دائمی مسئلہ ہے کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان کافی اکثر لاحق ہوتا ہے، یہ معنی نہیں، حکمت الہیہ ہوگی، جی حکمت الہیہ کے تحت۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے وضاحت فرمائی، آپ فرماتے ہیں یہ جو شب قدر اٹھائی گئی ہے یہ صرف اس سال کا تعین اٹھایا گیا تھا، باقی زندگی کا تعین نہیں اٹھایا گیا، وہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ہر سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے میں اپنا عقیدہ واضح کر دوں معذرت کے ساتھ لوگوں سے، میں اس بات کو نہیں مانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول سکتے ہیں یا حضور کو بھلایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے لوح محفوظ ہر وقت سامنے ہوتا ہے، تو یہ اب اس میں ریسرچ کی ضرورت ہے، حکمت الہیہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کو ہماری ساری نسل ساری پیڑھی کا پتہ ہے، ایک ایک امتی کا پتہ ہے، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ سارے اعمال حضور کے سامنے ہمارے پیش ہوتے ہیں۔ کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرضت علی امت البارحہ لدی ھذہ الحجرہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل رات میری ساری امت از اول تا آخر میرے حجرے کے دروازے پر میرے اوپر پیش کی گئی ہے، اور مٹی کے اوپر ان کی صورتیں مجھے بنا کر دکھائی گئی ہیں کہ حضور یہ فلاں بن فلاں ہیں، یہ فلاں بن فلاں ہیں، بلکہ سرکار نے یہاں تک ارشاد فرمایا میں تمہیں اور تمہارے باپ کو یعنی تمہاری پوری نسل کو
تم سے اور تمہارے یار دوست سنگیوں سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں اور جانتا واہ ہوں۔ واہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی شے چھپی نہیں، جی، اور وہ آگے۔ بات آپ کی ہر حکمت، لحاظ سے ٹھیک ہے کہ اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ مثال اس کی ایک دلیل عرض کر دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ اور ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں نا، جی کوئی لفظ چونکہ نہیں ہوتا تو اس لیے یہ بھول کا لفظ بعض لوگ یوز کرتے ہیں، اصل حکمت ہے اس میں، جی ایسے ہی کوئی مالک کی حکمت تھی۔ جیسے دو زور کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھتے پڑھائیں اور سلام پھیر دیا، اگر مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کیفیت من جانب اللہ طاری نہ کی جاتی تو ہمیں بتائیے آپ شرعاً یہ نماز کا صحف کا مسئلہ جو عمومی طور پہ آپ کو اور ہمیں کیسے لاحق ہونا پتہ وہ آپ نے چلتا؟ کیسے حل کر وہ لینا؟ سکھانا امت اللہ کے حاضل قیاس، یہ سارے مسائل ایسے ہی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ بار دیگر پھر اسی مقام پر آتے ہیں کہ اعتکاف کی جو اصل روح ہے وہ یہی ہے کہ آپ بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے ہیں رب کی رضا لینے کے لیے، مالک سے رحمت لینے کے لیے اور اس سے بخشش لینے کے لیے۔ اور